الرحیم السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس کا پلان کامیاب ہوگا، عمران خان یا عمران خان مخالفوں کا۔ اس وقت بیک وقت دو سیاسی پلان زیر عمل ہیں، ایک تحریک انصاف اور اس کے قائد کی حکمت عملی، دوسرا پلان اینٹی تحریک انصاف کیمپ کا، جس میں سیاسی و غیر سیاسی قوتیں شامل سمجھ لے۔ سوال یہی ہے کہ کس کا پلان کامیاب ہوگا۔ پہلے دونوں پلانز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اینٹی تحریک انصاف کیمپ، سب سے پہلے اینٹی تحریک انصاف کیمپ کا پلان جو کچھ سوچا گیا تھا، اس پر 8 فروری کے الیکشن ڈے کو پوری طرح عمل درآمد نہ ہوا، مگر کسی نہ کسی طرح ڈیمیج کنٹرول کر کے حتی الامکان حد تک اسکرپٹ پر عمل کر ڈالا گیا۔ گو الیکشن متنازع ہوا اور عالمی میڈیا میں بھی یہ سب کچھ چھپا۔ جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ صرف اتنی تبدیلی ہی آ پائی کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ٹھیک ٹھاک اکثریت سے بن گئی، جبکہ قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کی اچھی خاصی نشستیں آئیں اور یوں نون لیگ کے ساتھ پی 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 کو ملا کر وفاقی حکومت بنی۔ مشہور روسی فکشن نگار چیخوف نے اپنی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ کسی ڈرامے میں اگر دیوار پر لٹکی بندوق دکھائی گئی ہے یا افسانے میں اس منظر کا ذکر آیا ہے تو پھر اس ڈرامے یا افسانے میں وہ بندوق چل جانی چاہیے۔ روسی لیجنڈ کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی غیر ضروری نہ دکھایا جائے، جس کا ذکر ہو اس کا کوئی مضبوط جواز موجود ہو۔ بدقسمتی سے پاکستان کے طاقتور حلقے چیخوف کے اس مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو وہ بلا مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی جواز اور باقاعدہ پلان موجود ہوتا ہے۔ وقت آنے پر اسے عملی جامہ بھی پہنا دیا جاتا ہے، اور اب اس چیز کو عوام پاکستان اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ انہیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیبلش اور یا عمران خان مخالفین جو کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اس لیے یہ سمجھ لیں کہ اگر قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت مل گئی تو آئین میں ترامیم آ سکتی ہیں۔ ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب میں نے پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں دیکھ لیا ہے کہ ایسے آئین قانون بنائے گئے ہیں کہ جو آئینی ترامیم کے بغیر بن ہی نہیں سکتے تھے، لیکن بنائے گئے اور سپریم کورٹ اور عدالتوں نے انہیں تحفظ بھی دیا۔ مسئلہ قومی اسمبلی کا ہے، سینٹ میں تو ویسے بھی سے حکمران اتحاد یعنی نون لیگ پلس پیپلز پارٹی پلس ایم کیو ایم پلس دیگر چھوٹے گروپوں کو پہلے ہی اکثریت حاصل ہے۔ سینٹ کے انتخابات کے بعد 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ ان ترامیم میں نگران حکومت کی جھنجھٹ کو ختم کرنا یا لیڈر آف اپوزیشن کی منظوری کی شرط تو لازمی ختم ہو جائے گی۔ چیئرمین نیب کے لیے بھی یہ قدغن اڑائی جا سکتی ہے۔ اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ جو حکمران اتحاد وفاق میں ہے اسے بغیر کسی مشکل یا پریشانی کے چلایا جائے۔ وزارت خزانہ سے اسحاق ڈار کو دانستہ الگ رکھا گیا۔ زرداری صاحب صدر بن کر خوش، شہباز شریف وزیر اعظم بن کر مسرور، جبکہ نواز شریف خوش تو نہیں مگر اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا کر انہیں کچھ طمانینت تو ملی ہے۔ ان کی ترجیح اس وقت سسٹم کو بگاڑنے کی بجائے اپنی صاحبزادی کو کامیاب کرانا ہوگا۔ ان حالات میں صرف مولانا فضل الرحمان ہی ہیں جو ناخوش ہیں۔ سابق پی ٹی ایم حکومت کے وہ ایسے پارٹنر ہیں جنہیں اس الیکشن میں زیادہ نہیں مل سکا۔ مولانا کی نگاہ صدارت پر تھی، وہ تو کیا ملنی تھی، کے پی کے کی گورنری بھی جا رہی ہے اور بلوچستان کی صوبائی حکومت میں بھی شیئر نہیں مل پایا۔ مولانا برہم ہیں مگر اتنے نہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے جائیں۔ مولانا کی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کے پی کے کی سیاست میں تحریک انصاف ان کے روایتی حریف ہے اور کسی بھی صورت میں وہ مستقبل میں اتحادی نہیں بن سکتے۔ طرفہ تماشا یہ کہ وزیر اعلیٰ ایسے شخص کو بنایا گیا جو کھلے عام جلسے میں مولانا کا مذاق اڑاتا اور فکرے کستا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے تھوڑی سی سپیس اب پیپلز پارٹی نے پیدا کی ہے۔ طے پایا کہ سینٹ انتخابات میں جے یو آئی پی 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 کے یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد کی سیٹ پر سپورٹ کرے گی، جبکہ پیپلز پارٹی جواب میں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی سے جے یو آئی کو ایک ایکسٹرا سینٹر بنوانے میں مدد کرے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں اپنی سیٹیں بڑھ جانے سے مولانا فضل الرحمان وفاقی کابینہ کے لیے کوئی بہتر ڈیل کر سکیں گے۔ لگ رہا ہے کہ کچھ حلقے چاہتے ہیں کہ عمران خان خاموشی یا لو پروفائل رہیں، ان کی کے پی کے حکومت کو برداشت کیا جائے اور انہیں احتجاج کی بجائے پارلیمنٹ میں رہ کر اپوزیشن کا کردار نبھانے پر مجبور کیا جائے۔ کم از کم اگلے 2 برسوں تک سب ایسے ہی چلتا رہے اور اس دوران پورا فوکس اکانومی پر کیا جائے۔
یہ تب ہو سکتا ہے جب اپوزیشن خاموش رہے یا دھیمے سروں میں گنگنائے۔ بلند آواز میں ان کی گائیکی کی ہر ممکن حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی بھی بظاہر لیوریج کے لیے اپنائی جانے والی پالیسی کا حصہ ہے۔ بعض حوالوں سے مزید سختی آ سکتی ہے۔ ابھی تک تو 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوا، اس پر بھی تیز رفتار پیش رفت ہو سکتی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے اگر زیادہ جارحانہ انداز اپنایا تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انہی کے حلقے سے JUI کے مقامی رہنما اس معاملے کو اٹھا چکے ہیں۔ عمران خان ان کے پارٹی رہنما اس پر برہم اور ناراض ہیں کہ ان کے الیکشن مینڈیٹ کو تبدیل کیا گیا، ورنہ ان کے بقول وہ 150 سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں اور پنجاب اسمبلی میں بھی اکثریت لے چکے تھے۔ تحریک انصاف کا موقف ہے وزن نہیں۔ الیکشن میں بہت کچھ ایسا متنازع اور غلط ہوا کہ مانیٹرنگ کرنے والے آزاد ادارے، مقامی اور غیر ملکی اخبار نویس بھی کھل کر یہ مان اور کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ مگر یہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے فوری ریورس کیسے کیا جائے۔ آئین کے مطابق الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو وسیع اختیارات حاصل ہیں، جس کا ان انتخابات میں بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں نے جو فیصلے کیے ان کے خلاف صرف ٹریبونلز ہی میں اپیل ہو سکتی ہے، ہائی کورٹ جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹریبونلز کا مسئلہ وہی ہے کہ رفتار اتنی سست ہوتی ہے کہ کم از کم بھی 2-2.5 سال اور کئی بار تو اسمبلی کی پوری مدت مکمل ہونے تک بھی فیصلے نہیں ہوتے۔ پچھلے الیکشن کے بعد پنجاب میں 9 ٹریبونلز بنائے گئے تھے، اس بات سنا ہے کہ ابھی تک صرف 2 ٹریبونل بنے ہیں، مزید بن جائیں گے، مگر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت ان متنازع کیسز کے فیصلے جلد کرانے میں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی۔ اب دیکھیں تھے کہ خان کی حکمت عملی کیا ہے۔ عمران خان کی حکمت عملی بظاہر یہی نظر آتی ہے کہ حکومت پر دباؤ برقرار رکھا جائے، کسی حد تک سڑکوں پر احتجاج اور بڑی حد تک پارلیمنٹ کے اندر احتجاج، شور شرابے اور جارحانہ حکمت عملی سے اسمبلی نہ چلنے دی جائے۔ حساسیت اس حد تک ہے کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے ایک MPA کی نون لیگی رکن اسمبلی سے ہنستے بولتے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اور جفی ڈالنے کا کلپ سامنے آیا تو شیر افضل مربوط نے عمران خان سے ملاقات کے بعد صاف کہہ دیا کہ خان صاحب ان بپھی جفی کی مخالفت کر رہے ہیں، مطلب شاید کہ سخت گیر مخالفت کی فضا برقرار رہے۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں KPK کے وزیر اعلیٰ بھی صوبے کے مسائل اور وفاق سے رائلٹی وغیرہ کے لیے سخت جارحانہ رویہ اپنائیں گے، مرکزی حکومت کو ٹائف ٹرم دینے کی کوشش ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا احتجاجی پالیسی کامیاب ہوگی؟ اس کا جواب آسان نہیں۔ عمران خان ظاہر ہے یہ حکومت گرانا چاہیں گے، کیونکہ ان کے بقول یہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، اور یہ بقول والی بات نہیں، یہ حقیقت بھی ہے، اس کے پیچھے سپورٹ موجود ہے۔ ہم 2018 میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر سپورٹ حاصل نہ ہو تو مولانا فضل الرحمان اپنے پرجوش کمیٹڈ 20 سے 25 ہزار ساتھیوں کے ساتھ اسلام آباد میں 8-10 دن دھرنا دے کر بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح جب 3.5 سال بعد مقتدرہ پیچھے ہٹی تب ہی اپوزیشن کی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکی۔ اس لیے سر دست و تحریک انصاف کے لیے زیادہ چیزیں آسان نہیں۔ ملک کی معاشی حالت ایسی ہے کہ اگلے چند ماہ تو IMF سے نئے معاہدے اور مشکل معاشی فیصلے کرنے پر سب کا فوکس رہے گا۔ نئی حکومتیں ہیں تو کوئی بھی پارٹی اتنا جلد اگلا الیکشن نہیں چاہے گی۔ ارکان اسمبلی جو کروڑوں لگا کر آئے ہیں وہ اتنی جلدی تو باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ 2 فیکٹرز البتہ اہم ہیں۔ نمبر 1 یہ اکانومی، اگر معاشی حالات جلد نہ سدھرے اور PDM حکومت پارٹ 1 کی طرح شہباز شریف حکومت کے ناقص گورننس کا تاثر رہا تب شاید تحریک انصاف کے لیے کچھ سپیس بن سکے۔ دوسرا فیکٹر پیپلز پارٹی ہے، اس کا نون لیگ کے ساتھ مستقبل بنیاد پر جڑا رہنا بھی دشوار ہے۔ حکومت اگر اپنی غلطیوں یا مشکل فیصلوں، مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے از خود غیر مقبول ہو گئی تو پیپلز پارٹی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا مجبوری بھی ہے کہ اس سے پارٹی بھی متحد اور الیکشن نتائج سے ناراض کارکن بھی موٹیویٹ رہیں گے۔ تحریک انصاف کے لیے اس وقت ایک بڑا اپوزیشن اتحاد بنانا بہت ضروری ہے۔ جماعت اسلامی اور GDA کے پاس تحریک انصاف کے کیمپ میں جانے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ بلوچستان کی بلوچ پشتون کانفرنس جماعتوں کو بھی قریب لانا ہوگا۔ محمود اچکزئی تو خیر تحریک انصاف کے قریب آئے ہی ہیں، اختر مینگل کو بھی ساتھ ملانا ہوگا، اور ڈاکٹر مالک کی نیشنل پارٹی یا دیگر چھوٹے گروپوں کو بھی بلوچستان میں ان کے لیے جگہ نہیں باقی رہی۔
تحریک انصاف اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ زیادہ بہتر ہوگا کہ تحریک انصاف اپنے لیے مشکلات بڑھائے بغیر سیاسی دباؤ برقرار رکھے اور کسی مناسب وقت کی طاق میں رہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، چینل کو لائک اور سبسکرائب